المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات آخری نشست ہے آداب کی قبولیت کے لیے مل کر بلند کرنے سے بات ہوئی محمد والا محمد آخری نشست ہے اور گفتگو کا موضوع جو پہلے روز سے رہا وہ رہا ہدایت اور دین حق. کل بات اس مقام پر رکی تھی کہ خالق ارض و سما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کا ذکر کیا تو فرمانے لگا وَلِنَجْعَلُ آیَةً لِلنَّاسِ ہم نے اس عیسیٰ کو بن باپ عیسیٰ کو جو خلق کیا لوگوں کے لیے نشانی بنا کر پیش کریں گے. تو جس عیسیٰ کو اللہ جو عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہوئے ہیں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا سکتا ہے تو وہ آدم جنہیں اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے خلق کیا ہو کیا وہ لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگا پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کر رہا تھا حضور تو کہنے لگا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جب پروردگار عالم مخاطب ہوا فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے خلق ہوا اللہ کی نشانی اور دین کا آغاز بھی آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے. تو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا نا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے مالک قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. مالک اسے خلیفہ بنائے گا آدم علیہ السلام کا پتلا تھا کہنے لگا مالک کو اسے خلیفہ بنائے گا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ زمین پر خون ریزی کرے گا ہمیں خلیفہ بنا ہم خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا. جب فرشتوں نے یہ کہا نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا تو پروردگار عالم کہنے لگا قال انی اعلم ما لا تعلمون فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو غور طلب دین کا آغاز ہو رہا ہے گفتگو ظاہر ہم نے تلخیص دینی ہے دین کا آغاز ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ابو البشر دین کا آغاز ہو رہا ہے. ایک بات حجہ کرنی اور میں پھر زیادہ طبی بات نہیں کروں گا. تو کہنے لگا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ آدم زمین پر جسے تو خلیفہ بنا رہا ہے یہ زمین پر خون ریزی کرے گا یہ زمین پر خونریزی کرے گا قتل و غارت گری کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک مالک ہمیں خلیفہ بنا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو فرشتے بڑے بھولے تھے سمجھ رہے تھے کہ خلافت عبادت پر ملا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہنے لگے کہ یہ آدم ابھی بنے نہیں ہیں ابھی خلق نہیں ہوئے اور جب آدم علیہ السلام خلق ہو جائیں گے اور حوا خلق ہوں گی تو
لیکن ابھی تو آدم بنے نہیں اور فرشتوں نے پہلے دیکھ لیا کہ مالک یہ قتل و غارت گری کرے گا. ابھی آدم بنے نہیں اور فرشتوں نے پہلے دیکھ لیا کہ یہ آگے جا کر قتل و غارت گری کرے گا, خونریزی کرے گا. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب فرشتوں کے پاس علم غیب ہو سکتا ہے تو فرشتے جن کے جھولے جھولائیں, کیا ان کے پاس علم غیب نہیں ہو سکتا؟ زیادہ طویل نہیں ہوگی. میرے بھائی جو باہر تشریف فرما ہے, گزارش کروں گا ذرا سا اندر تشریف لے آئیں, اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ٹھیک ہے نا, تو گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی, موضوع کو ترکیز دینا ہے. آپ کو ساتھ ہیں میرے. تو کہنے لگا پروردگار عالم کہ فرشتوں تمہیں اگر خلافت چاہیے, تمہیں اگر خلافت ثم عرضهم على الملائکہ, فرشتوں سے کہنے لگا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. کہنے لگا کہ فرشتوں تمہیں اگر خلافت چاہیے تو ذرا ہؤلاء کے نام بتلاؤ. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. کچھ لوگ ہیں ہؤلاء کے نام بتلاؤ, خلافت لے جاؤ. جیسے ہی کہا نا کہ ہؤلاء کے نام بتلاؤ خلافت لے جاؤ, فرشتے کہنے لگے مالک لا علم لنا الا ما علمتنا, مالک ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنا علم تمہیں ہمیں دیا. ہم فقط اتنا جانتے ہیں جتنا علم تمہیں ہمیں دیا, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. یہ وہ منزل تھی کہ اللہ مخاطب ہوا آدم علیہ السلام سے, اور سب نے سنا ہے نا. اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا یا آدم انبئہم باسمائہم, آدم ذرا ان لوگوں کے نام تو بتلاؤ. آدم ذرا ان لوگوں کے نام تو بتلاؤ. بہت توجہ کیا. ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ذرا ان ہؤلاء کے نام تو بتلاؤ. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہؤلاء کون ہیں, یہ لوگ کون ہیں, لیکن قرآن کے اس ہؤلاء کو نبی کے ہؤلاء سے ملا دیجیے. وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاص. تو قرآن کے اس ہؤلاء کو آپ چادر قصہ والے ہؤلاء سے ملا دیجیے. تو فرشتوں نے کیا کہا مالک لا علم لنا الا ما علمتنا, مالک ہم فقط اتنا جانتے ہیں. میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے, ہم اللہ آدم علیہ السلام کو خلق کر رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مالک ہمیں خلافت دے. کیا ملے گا مالک ہم فقط اتنا جانتے ہیں, لا علم لنا الا ما علمتنا, جتنا علم نے ہمیں دیا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. یہ وہ منزل تھی کہ ایک مرتبہ اللہ مخاطب ہوا آدم سے. ابو البشر یہاں سے دین کا آغاز ہو رہا ہے, اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا یا آدم انبئہم باسمائہم, آدم ذرا ان فرشتوں کو ہؤلاء کے نام تو بتلا دو. ذرا ان فرشتوں کو ہؤلاء کے نام تو بتلا دو. اب روایت کا جملہ جیسے آیا ویسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. آدم ان فرشتوں کو ذرا ہؤلاء کے نام تو بتلا دو, ان لوگوں کے نام تو بتلا دو. اب روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ آدم نے انگڑائی لی, اور انگڑائی لینے کے بعد فرمانے لگے مالک انت المحمود ھذا محمد, انت الاعلی ھذا علی, انت فاطر السماوات ھذہ فاطمہ, انت المحسن ھذا حسن, انت قدیم الاحسان ھذا حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے نا, حضرت حسین علیہ السلام. ختم ہو گئی میری بات, گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی, اور یہ ڈاکٹر صاحب کو خصوصیت کے ساتھ میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام جیسے ہی پنجتن کے نام حضور, جیسے ہی پنجتن کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے نا میرے بھائی, جیسے ہی پنجتن کے نام بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے. اللہ نے جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتلائے نا اللہ کو, یہ وہ منزل تھی. اس سے پہلے کا اللہ جب قرآن میں بات کر رہا تھا
تو کہنے لگا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، انی خالق البشر من طین، میں زمین پر گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. لیکن یہ وہ منزل تھی کہ جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتلائے، ایک مرتبہ اللہ مخاطب ہوا فرشتوں سے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا فرشتوں اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو. عجیب بات یہ ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام نے پنجتن کے نام نہیں بتلائے تھے، آدم کو لقب آدم نہیں ملا تھا، آدم کو آدم نام نہیں ملا تھا، اور آدم کو خلافت نہیں ملی تھی. لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام نے پنجتن کے نام بتلائے تو آدم کو آدم نام بھی ملا، آدم کو خلافت بھی ملی. تو کہنا فقط اتنا ہی ہے کہ جن کے نام آدم کو خلافت دلوائیں، وہ کیا خلافت لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے؟ جن کے نام آدم علیہ السلام کو خلافت دلوائیں، وہ کیا خلافت لینے آپ کے پاس آئیں گے؟ ممکن نہیں ہے نا، تو گفتگو زیادہ کبھی نہیں ہوگی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. کچھ یاد ہے؟ ابلیس تھا. میرے بھائی تھک تو نہیں رہے، نیند تو نہیں آ رہی ہے، جملہ ہدیہ کرنے دو مجھے. وہ سب نے سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو، اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے. تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نا، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کہنے لگا یا ابلیس ہو، قرآن کی آیت ہے، یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس میں نے اس خلیفہ کو، اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ عجیب بات یہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں، عجیب بات یہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے سورج کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، چاند کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، درختوں کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، یہ جو سمندر ہے اسے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، یہ لہلاتے ہوئے کھیت انہیں دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا. لیکن جب خلیفہ بنا رہا تھا تو کہنے لگا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے جنت میں بنے یا میدان غدیر میں. خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے جنت میں بنے یا میدان غدیر میں. میں گفتگو سے زیادہ طویل نہیں ہوگی. تو وہ اللہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نا. دین کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہے. ابلیس نے سجدہ بولو بھائی نہیں کیا نا سجدہ ابلیس نے. پتہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا مالک انا خیر منہ، میں خیر پر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مالک تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا. میں اس سے افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس سے افضل ہوں، اس لیے کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس تھا، شیطان تھا، مگر یہ جانتا تھا کہ افضل کی موجودگی میں کمتر کی بیعت نہیں کی جاتی. افضل کی موجودگی میں کمتر کی بیعت نہیں کی جاتی. تو کیا کہنے لگا مالک انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مالک تم نے مجھے آگ سے بنایا. ابلیس ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں اس لیے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اس لیے کمتر ہے. خلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا ہے، مجھ سے کمتر ہے. میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے، اس لیے میں کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ آدم بنے ہیں طین سے، آدم بنے ہیں مٹی سے، اور مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. آخری مجلس سے زیادہ طویل بات نہیں ہوگی. مٹی کو
دشمن ہو وہ ابلیس کہلائے. اب اگر کوئی ابو تراب کا دشمن بن جائے ٹھیک ہے نا, اگر کوئی ابو تراب کا دشمن بن جائے تو اس کے لیے کوئی دینا بھول لیجیے گا. ختم ہو گئی میری بات. تو اب آدم علیہ السلام خل ہو گئے, پنجتن کے نام بتایا, خل ہو گئے. کچھ یاد ہے کہ ایک شجر تھا, آدم علیہ السلام اس شجر کے قریب گئے. دین کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہے, تو گفتگو میں تفصیل دے رہا ہوں. اس شجرے کے قریب گئے اور ادھر سے کچھ کھا لیا. یاد ہے نا, یاد ہے نا. اب وہ برادران لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا. آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نبی ہوتا ہے معصوم, نبی ہوتا ہے معصوم, اور معصوم گناہ کر نہیں سکتا. معصوم آیا ہے امت کی ہدایت کے لیے, معصوم گناہ کر نہیں سکتا. اب کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی جو خود گناہ گار ہو دوسروں کی ہدایت کیسے کرے گا. مطلب بات کو میں اور آسان رکھوں تاکہ نبی سمجھ میں آ جائے. میں اپنے اوپر مثال رکھوں, کسی کو اوپر نہیں ہے. میں فرض کروں, مثال اصل مت سمجھ لینا, مثال میں خود بے نمازی ہوں خدا نہ خواستہ, اور میں تم سب سے کہوں کہ نماز پڑھو, تو ممکن نہیں نا ہادی ویسا ہو جو کہ عمل کر کے بتلائے, ٹھیک ہے نا. تو آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ درخت تھا اس سے گیہوں کھا لیا. جب کھا لیا تو ترک اولا ہوا. ترک اولا گناہ نہیں ہے, نبی گناہ نہیں کر سکتا, ترک اولا ہوا. میرے ساتھ ہو, نیند تو نہیں آ رہی میرے بھائی, گفتگو میں نے سمیٹ لی ہے, میرے ساتھ دینا. ترک اولا, ترک اولا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہوتا. کوئی اعلیٰ کام چھوڑ کر آپ کم اچھا کام انجام دیں, اسے کہتے ہیں ترک اولا. کوئی اولا, کوئی اعلیٰ کام چھوڑ کر آپ کم اچھا کام انجام دیں, اسے کہتے ہیں ترک اولا. تو آدم سے ترک اولا ہوا. مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ آدم نے اولا کو چھوڑا, جنت سے نکالے گئے. آدم نے اولا کو چھوڑا, جنت سے نکالے گئے. اب اگر کوئی مولا کو چھوڑ دے اس کا تو کام ہی خراب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جب جنت سے آئے نیچے, ختم ہو گئی میری بات, تو اب کہنے لگے جبرائیل آئے. سارا واضح جبرائیل سے بیان کیا, فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا. سنا ہوا ہے نا, برا ہو گیا, ترک اولا, گناہ تو نہیں, ترک اولا. فرمانے لگے کہ جبرائیل کہ آدم میں دعا بتلاتا جاتا ہوں, وہ دعا پڑھتے جاؤ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آدم میں دعا بتلاتا جاتا ہوں, تم یہ دعا پڑھو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ وہ منزل تھی کہ جبرائیل نے کہا کہ آدم اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ. آدم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا, کہا آدم اب دعا پڑھو. کہا بتلاؤ دعا. کہنے لگے پروردگار, آدم کہو پروردگار تجھے محمد کا واسطہ, پروردگار تجھے علی کا واسطہ, پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ, پروردگار تجھے حسن کا واسطہ, پروردگار تجھے حسین کا واسطہ, میرے معاملات کو آسان کر دے, میرے معاملات کو حل کر دے. یہ وہ منزل تھی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. مجھے کہنے کی اجازت دو, جب آدم نے اپنی دعا میں پنجتن کو وسیلہ بنایا تو آدم کی دعا قبول ہوئی. تو اب اس بات کو اپنے عقیدوں میں باندھ کر لے جانا, جب آدم جیسے نبی کی دعا پنجتن کو وسیلہ بنا کر قبول نہ ہو, جب آدم جیسے نبی کی دعا پنجتن کو وسیلہ بنائے بغیر قبول نہ ہو, تمہاری نمازیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ اپنی اپنی جو حاجات لے کر اس فرش عزا پر آئے ہیں, ان کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. گفتگو میں نے سمیٹ دی. میں نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ وہ بنگات کی عیسیٰ و اللہ کی آیت ہے. تو جس آدم کو بغیر تھک تو نہیں گئے میرے بھائی, 10-15 منٹ مسائل میں آ جاؤں گا. تو جسے
بغیر باپ کے پیدا کیا وہ اللہ کی آیت ہے، اور جسے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا آدم اللہ کی آیت ہے۔ اور اب وہ جب جس کی ظاہری ولادت ہوئی تو ایوان کسرا کے گھنگرے ٹوٹ گئے، آتش کدے کی آنکھ بجھ گئی، ساری رات منور رہی۔ کیا وہ خدا کی سب سے بڑی آیت نہیں ہوگا؟ کیا وہ محمد مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی آیت نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب نبی کی ظاہری ولادت ہوئی، میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تو وہ نور ہے جو آدم سے بھی پرانا ہے، وہ انوار ہے جو آدم سے بھی پرانے ہیں، لیکن جب نبی کی ظاہری ولادت ہوئی تو اب روایت کے جملے ہیں کہ نبی کی ولادت سے قبل، ظاہری ولادت سے قبل، اللہ نے نبی کے والد بزرگوار کو اٹھا لیا، حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا، سنا ہے؟ اور جب ولادت ہو گئی تو کچھ عرصے بعد نبی کی جدہ ماجدہ جناب آمنہ انہوں نے بھی پردہ فرما لیا، مالک یہ تیرا آخری نبی ہے، یہ تیرا اتنا چہیتا نبی ہے، یہ تیرا اتنا چہیتا نبی ہے کہ تو نے اس نبی کے باپ کو بھی اٹھا لیا، تو نے اس نبی کی ماں کو بھی اٹھا لیا، مالک بات کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے آخری نبی پر ماں اور باپ کا احسان ہو جائے، نہیں چاہتا کہ میرے آخری نبی پر محمد پر ماں اور باپ کا احسان ہو، اس لیے والدین کو اٹھا لیا۔ مالک اگر والدین کو اٹھا لیا، تو نے والدین کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو خود پرورش کر، یہ ابو طالب کی گود میں کیوں دے رہا ہے؟ اور یہ کہہ کر دیا علم یجد کا یتیمن فاوا، میرے محمد تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی، میرے محمد آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ تاریخ نے کیا بتلایا؟ پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ میرے ساتھ پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ اب اس چیز کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، اللہ اس چیز کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، پرورش جناب ابو طالب نے کی، ٹھیک ہے نا؟ کام ابو طالب نے انجام دیا اور اللہ نے نسبت اپنی جانب لے لی۔ توجہ رکھیے گا، کچھ عرض کرنا تھا، کام ابو طالب نے انجام دیا اور اللہ نے اس کام کی نسبت اپنی جانب لے لی کہ میں نے تجھے پالا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام گزرے ہیں، 1.25 لاکھ، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ آدم علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہو، اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام آدم نے نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا۔ موسیٰ نے کوئی کام کیا ہو، اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام موسیٰ نے نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا۔ عیسیٰ نے کوئی کام کیا ہو، اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام عیسیٰ نے نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا۔ فقط ایک ہے، الا محمد مصطفیٰ، الا محمد۔ کیوں؟ کیا آیت بھول گئے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد کچھ بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محمد یہ بیعت تم نے نہیں کی، یہ بیعت میں نے کی ہے۔ بیعت کس نے کی تھی؟ رسول نے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محمد بیعت تم نے نہیں کی، بیعت میں نے کی۔ کیا بھول گئے آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محمد پتھر تم نے نہیں پھینکے، پتھر میں نے پھینکے۔ میرے محمد پتھر تم نے نہیں پھینکے، پتھر میں نے پھینکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا۔ اللہ نے بہت توجہ رکھی کہ محمد مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا، اپنی جانب نسبت دی۔ مانے کیا کوئی اور بھی ہے جس کے کام کو تو اپنا کام کہتا ہے؟ بھائی نبی کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے کام کو تو اپنا کام کہتا ہے؟ کہنے لگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو اپنے عبد محمد کو معراج پر لے کر گیا۔ تو کیا معراج پر اللہ خود آیا تھا نبی کو لے جانے کے لیے؟ کبھی سوچا آپ نے معراج پر اللہ کیا خود آیا تھا؟ نہیں نا، کس کو بھیجا تھا؟ حضرت میرا ساتھ دو، گھبرا تو ملے، تم گھبرا جاؤ گے میں بھی گھبرا جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا، تو کام جبرائیل کا نسبت اللہ کی طرف سے بھائی، کام جبرائیل کا، جبرائیل لے کر گئے معراج پر، اور اللہ کیا کرے کہ جبرائیل نہیں، میں لے کر گیا۔
نسبت اللہ کی طرف، کام سید الانبیاء کا نسبت اللہ کی طرف، یعنی اللہ سید الانبیاء کے کام کو اپنا کام کہتا ہے یا سید الملائکہ کے کام کو اپنا کام کہتا ہے؟ مالک کیا کوئی اور بھی ہے جس کے کام کو تو اپنا کام کہتا ہے؟ کہ میرا سورہ والضحیٰ پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ میرے محمد تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی، میرے محمد تو مفلس تھا، میں نے تجھے دولت دی۔ یتیمی میں پرورش کرنے والے ابو طالب، مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ، کام ابو طالب کا نسبت اللہ کی طرف، کام خدیجہ کا نسبت اللہ کی طرف۔ اب اس بات کو اپنے عقیدوں میں بیان کر لے جانا۔ اب اگر تمہیں کہیں ابو طالب اور خدیجہ کا موازنہ کرنا ہو، کمپیریزن کرنا ہو، تو یا تو سید الانبیاء سے کرنا یا سید الملائکہ سے کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک سے نہیں کرنا۔ اگر موازنہ کرنا ہو ابو طالب کا اور خدیجہ کا تو یا تو سید الانبیاء سے کیجئے گا یا سید الملائکہ سے۔ ختم ہو گئی میری بات۔ اب یہ جملہ تو ہدیہ کر دوں، جس جملے تک میں لایا کہ کسی نبی کے کام کو اپنا کام نہیں کہا۔ میں آ گیا مسائل تک، ایک جملہ ہدیہ کر دوں، بس ایک جملہ، اجازت ہے؟ بس ایک جملہ مسائل تک میں آ گیا، ایک جملہ، کسی کے کام کو اپنا کام نہیں کہا۔ ایک بات ہدیہ کروں، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہ بہت توجہ رکھنا، یہ آدم کی پیشانی نہیں ہے، یہ میری پیشانی ہے۔ اللہ نے کبھی کہا ہو کہ یہ نوح کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں۔ اللہ نے کبھی کہا ہو کہ یہ موسیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، الا محمد۔ وہ آیات میں ہدیہ کر چکا ہوں، کیا یاد اللہ فوق ایدیہم، نبی کے بھی پورے اعضائے بدن میں سے کسی نبی کے اعضائے بدن کو اپنی جانب نسبت نہیں دی، اور ہمارے نبی کے بھی اعضائے بدن میں سے اللہ نے بالوں کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے نبی کی پیشانی کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے نبی کی آنکھوں کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے نبی کے پہنوں کا انتخاب نہیں کیا، دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ کہنے لگا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محمد یہ بیعت تم نے نہیں کی، یہ بیعت میں نے کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محمد یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، یہ پتھر میں نے پھینکے۔ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے اعضائے بدن میں سے ہاتھوں کا انتخاب کیا، اعضائے بدن میں سے، نبی کے اعضائے بدن میں سے نبی کے ہاتھوں کا انتخاب کیا۔ مالک کیا کوئی اور بھی چیز ہے جس کا تم نے انتخاب کیا؟ کہنے لگا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا محمد کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کے اعضائے بدن میں سے اللہ نے نبی کے ہاتھوں کا استعمال کیا، اللہ نے نبی کے ہاتھوں کا انتخاب کیا اور نبی کی زبان کا انتخاب کیا۔ نبی کے اعضائے بدن میں سے محمد مصطفیٰ کے پورے اعضائے بدن میں سے کل دو چیزوں کا انتخاب کیا، نبی کے ہاتھوں کا انتخاب کیا اور نبی کی زبان کا انتخاب کیا۔ مالک آخر بات کیا ہے کہ تو نے نبی کے ہاتھوں کا استعمال کیا، انتخاب کیا اور نبی کی زبان کا انتخاب کیا، تو یہ راز اس دن کھولا جب غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ گفتگو اس مرحلے پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے علی رسول کے لیے تھے اسی طریقے سے عباس حسین کے لیے تھے۔ 8 محرم ہے اور یہ دن منسوب ہے ابو الفضل عباس سے۔ تم گریہ کرنے کے لیے آئے ہو میرے بھائی،
ایک روایت سن لو، ایک روایت، اور میں تم سے اجازت لے لوں گا۔ عراق میں ایک بڑا عابد، بڑا پرہیزگار شخص تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دن میں 2 مرتبہ اپنے مولا حسین کی زیارت کو جاتا، کربلا میں رہتا تھا، اور 10 یا 12 دن میں 1 مرتبہ ابو الفضل عباس کی زیارت کو جاتا۔ سمجھ گئے؟ 2 مرتبہ دن میں مولا حسین کی زیارت کو جاتا ہے، اور 10-12 دن میں 1 مرتبہ اپنے مولا عباس کی زیارت کو جا رہا ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں کسی معصومہ کو دیکھا، کسی بیوی کو دیکھا، میں نے سلام کیا تو اس بیوی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، توجہ نہیں دی، توجہ نہیں دی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور پوچھا کہ بیوی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ فرمانے لگی تو میرے بیٹے کی زیارت کو بہت کم جاتا ہے۔ بیوی فرمانے لگی کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو بہت کم جاتا ہے۔ کہنے لگا بیوی، وہ سمجھ گیا، وہ شخص سمجھ گیا، کہنے لگا بیوی میں تو دن میں کبھی کبھار 3 مرتبہ مولا حسین کی زیارت کو چلا جاتا ہوں، کبھی کبھار 4 مرتبہ چلا جاتا ہوں۔ فرمانے لگی تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو تو جاتا ہے، لیکن تم میرے بیٹے عباس کی زیارت کو بہت کم جاتا ہے۔ گویا بیوی فرمانا یہ چاہ رہی تھی کہ حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں اور عباس فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کون ہے یہ ابو الفضل عباس؟ ایک روایت پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا شہزادی ام البنین جب آپ کے مولا کے عقد میں آئی، خانہ علی میں آئی ہیں، اس جملے کو محسوس کرنا، شادی ہوئی ہے، خانہ علی میں آئی، ایک مرتبہ دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، اس کے بعد اندر آئی، اور اندر آنے کے بعد دریافت کرنے لگی کہ حسنین کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ بیوی حسنین بیمار ہے، حسنین کے خیمے میں آئے، خیمے میں آئی، اور ایک جملہ کہا، ایک مرتبہ حسنین کے قدموں پر ہاتھ رکھا، اور پیروں پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمانے لگی شہزادوں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس کے بیٹے ہیں ابو الفضل عباس۔ ایک جملہ روایت کو اور سن لو۔ مکے اور مدینے کی گلیوں میں جب اکبر اور عباس نکلتے تھے تو سارا مدینہ جمع ہو جاتا تھا بنو ہاشم کا حسن دیکھنے کے لیے۔ اکبر یہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ چچا عباس میرے برابر میں چل رہے ہیں، تعبیر رقامت ہے، ابو الفضل عباس کو جانتے ہو نا، چچا عباس میرے برابر میں چل رہے ہیں، لیکن چچا اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ چچا آپ نے اپنا سر کو جھکایا ہوا ہے؟ فرمانے لگے عباس کہ بیٹا اکبر میں کیا کروں، تیرا چہرہ تو رسول خدا سے مشابہ ہے، مجھ عباس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا چہرہ ہم شکل پیغمبر کے چہرے سے بلند ہوتا ہے۔ یہ ہے ابو الفضل عباس۔ کیا بھول گئے جب خور میں تمہارے مولا حسین کا راستہ روکا تھا اور لگام فرس گھوڑے کی لگام تھامی تھی، تو تمہارے مولا حسین نے کہا تھا نا کہ ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے، تیرے ماتم میں روئے، تو ہو کانپنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں تو بغیر وضو کے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ عباس دور تھے، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے قریب آئے اور ایک جملہ ان سے کہا، کہنے لگے بولیے تم کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ اگر اب میں نے تیری زبان سے یہ نام سنا تو تیری زبان کاٹ کر تیرے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ یہ ہے ابو الفضل عباس۔ میرے بھائیوں، عاشور کے روز جب سب جا چکے تو ایک مرتبہ عباس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ تم نے سنا ہوا ہے نا، اس جملے کو محسوس کرنا۔ تمہارا مولا حسین فرمانے لگا کہ بھیا عباس میں تم کو جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ ارے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو رہا۔ یہ وہ منزل تھی کہ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور رو کر کہا کہ مولا وہ لشکر کا جس کا میں علمبردار تھا، کہ عباس کچھ بھی ہوتا ہے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ آخری
لمس آیا. ایک مرتبہ ایک خیمے کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے, اپنے سر کو جھکا لیا. تمہیں یاد ہے نا کہ پانی 7 محرم سے بند ہے, 7, 8, 9, 10 4 دن تک خیمہ حسینی میں بچوں کی التش کی آوازیں تھیں. التش التش, کسی بچی کی آواز عباس کے کانوں میں آئی کہ پھپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, بلایا بچی کو, کہا بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں. کہا بیٹی جا دوڑ کر اپنا مشکیزہ لے کر آ. بچی دوڑتی ہوئی گئی, اپنا مشکیزہ لے کر آئی. راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور چلے حسین کی جانب. تمہارے مولا حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا, ایک جملہ عباس سے کہا اور ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا کہ بھیا عباس, میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو, جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی. اور ایک جملہ سکینہ سے کہا بیٹی آج تو چچا کو بھیج رہی ہے, جب راہ کوفہ و شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو اس وقت چچا کو بہت یاد کرے گی. راوی لکھتا ہے کہ جب راہ کوفہ و شام میں شمر تازیہ نہ مارتا تو بچی عباس کیوں کرتا. حسین بنانا بہت ضروری ہے, حسینی شمع جلانا بہت ضروری